سوال کیا ہے کہ بندے کو یقین توبہ کیسے حاصل ہو جب کہ وجہ گناہ کو انسان جبلت اور خواہش کی صورت اپنے اندر زندہ لیتا ہے۔ خادم حضرات، ایک دفعہ دو بڑے شیخ بیٹھے تھے، تصوف کے امام بیٹھے تھے، خدا رسیدہ لوگ تھے۔ جنید بغداد بیٹھے تھے، ساتھ خواجہ ابو الحارث المحاسبی بیٹھے تھے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا اے شیخین کرام توبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو الحارث سے پوچھو۔ تو خواجہ ابو الحارث نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے ہمیشہ یاد رہے۔ پھر کہا جنید آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جنید نے کہا توبہ یہ ہے کہ خدا گناہ تجھے کبھی یاد نہ آئے۔ خادم حضرات، ایک جواب بہت اچھا بھرپور سائیکولوجیکل ہے جو جنید کا ہے، ایک جواب جو ہے ڈاگمیٹک ہے، مستند ہے، وہ ابو الحارث المحاسبی کا ہے۔ ابو الحارث المحاسبی کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ندامت پیدا کرے، آپ مسلسل اسے یاد رکھیں، اس کا خوف آئے خدا کے غضب کا، اور مگر اس میں ایک المیہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد جب آدمی گناہ کرتے کرتے اس کی طاقت مدافعت کم ہوتی ہے تو پھر اس گناہ کی وہ لذات جس کی وجہ سے اس کا ارتکاب کیا دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کچھ عرصہ اس پہ ندامت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ پکا ارادہ کرتا ہے اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اور ہوتے ہوتے وہ ندامت کا وقفہ کم ہوتا جاتا ہے اور لذت کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے، تاں کہ وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ آئی ایم فورسڈ ٹو ڈو اٹ اگین، اینڈ ڈز اٹ اگین۔ یہ ہے توبہ میں گناہ کو یاد رکھنا۔ اور جو شیخ جنید نے کہا ہے یہ مینٹل ڈیسیشن ہے، ایک بڑا اسٹرانگ کلیئر مینٹل ڈیسیشن ہے، اور اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ آئی وانٹ ریممبر اٹ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ۔ میں نے کام کرنا ہی نہیں تو میں اس کو یاد کیوں کروں، میں اسے بھلا دیتا ہوں۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ چنا گیا۔ ونس یو آر ویری کلیئر کہ یہ گناہ ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، تو اس کو یاد کیوں کرنا؟ پھر اس کی یاد بھی بھلا دیتے۔ اور دیکھو خدا نے سب سے بڑی سزا جو رکھی ہے انسانوں پر کہ ڈرو اس بات سے کہ وہ تمہیں حافظے سے ہی بھلا دے، ڈرو اس بات سے کہ خدا تمہیں اپنی یاد سے نکال دے، وہ تمہارے بارے میں ہر چیز بھول جائے، پھر وہ تمہیں اصول میتھمیٹیکل رولز پہ چھوڑ دے گا، پھر ہر چھوٹی خطا کے بدلے ایک آفت تم تیار پاؤ گے، دیکھو گے اسے۔ تو میں جنید کے قول سے 100% متفق ہوں کہ توبہ ایک فیصلہ بھی ہوتا، فیصلہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جب اس میں دوبارہ دوران آئے گا تو وہ لذت گناہ سے نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ اگر گناہ چھوڑ سکتے ہو اور توبہ آپ مکمل کر سکتے ہو تو صرف اس ایک بات سے کہ یو میک اے ڈیسیشن اینڈ آسک گاڈ کہ وہ آپ کو اس میں توفیق دے دے۔ اب دیکھیے توفیق کیا ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ تمام توفیق اللہ کی طرف سے ہے، استطاعت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہے کیا اس میں صفت کیا ہے کہ توفیق والا خدا کی طرف بار بار جاتا ہے، علیہ توکلت والیہ انیب، اور یہی پیغمبروں کی صفت ہے، انہ اواب حلیم، کہ بار بار اللہ کو پلٹتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پلٹنے کا فاصلہ کم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سال کے بعد پلٹو اور توبہ کرو یا 1000 سال بعد پلٹو، پلٹو، خطا ہو تو پلٹو، خطا ہو تو پلٹو، خطا ہو تو پلٹو، اور اس پلٹنے کے ساتھ پھر اللہ کی توفیق آپ کی بقا میں شامل ہو جائے گی۔ جب اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی تو خدا دو بندوبست کرے گا،
ایک تو آپ کو گناہ سے بچنے کی تقویت دے گا، دوسرے وہ ماحول ختم کر دے گا جس کی وجہ سے تقویت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ دوسرا کام جو ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔